بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی جنات کا شکار ہے اور وہ جنات سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنات کی وجہ سے پریشان ہوں گے، یا تو ان کے مریض کے اوپر جنات آتے ہوں گے یا ان کے گھر کے اندر جنات آتے ہوں گے۔ آپ جنات سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی آیات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو، یہ امانت جو ہے قرآن کریم کی، اس کو ہم نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر نازل کیا، یعنی ہم نے زمین کو بھی کہا، آسمان کو بھی کہا کہ ہم سے یہ امانت لے لو، تو سب نے انکار کر دیا۔ وجہ انکار کی یہ تھی کہ فاشفقن منہا، کہ ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم تو پھٹ جائیں گے۔ زمین بھی بولی، آسمان بھی بولا، پہاڑ بھی بولے، یعنی کوئی بھی چیز قرآن کریم کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتی سوائے انسان کے۔ وحملہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو، انسان کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ انسان ہی قرآن کریم کی تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ جنات کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ کا قرآن اس وقت موجود ہے ہمارے درمیان میں۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المومنون کی آخری آیات ہیں۔ یہ افحسبتم سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک آپ نے 113 مرتبہ یہ آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کر کے جو آپ کا مریض ہو، جس کے اندر جنات حاضر ہو جاتے ہوں، تو آپ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر ایسے پانی لینا ہے اور مریض کے منہ کے اوپر ایسے چھٹا مارنا ہے۔ چھٹا اس نیت سے مارنا ہے کہ جو اس کے اندر چیز بیٹھی ہے، جس چیز کے بھی اثرات ہیں، وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ تو آپ نے ریگولر یہ 11 دن تک آپ نے اسی طریقے سے یہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے چھٹا مارنا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں تو پھر آپ نے اسی پانی کے اوپر 11 مرتبہ سورۃ مزمل بھی پڑھ لینی ہے، اور آپ نے یوں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر پانی لے کر گھر کی دیواروں کے اوپر ایسے چھٹے مارتے جانا ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیات کا لفظ پڑھتے جانا ہے، جاء الحق وزہق الباطل۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب حق آتا ہے نا تو باطل دم دبا کے بھاگتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے انشاءاللہ وہ دم دبا کے بھاگے گی۔ ہاں، ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اگر واپسی ری ایکشن آئے ہلکا سا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دھتکار رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو بگا رہے ہوتے ہیں، تو واپسی اس کی طرف سے بھی ری ایکشن آتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو۔ تو جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے تو ایک شخص اگر تھپڑ مار لیتا ہے 10 تو دوسرا شخص اگر اس کو تھپڑ نہیں مار سکتا تو کم سے کم اس کو گالیاں ضرور دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ان کا کوئی ری ایکشن آئے اور یہ چیزیں کوشش کریں آپ کو نقصان پہنچانے کی اور آپ سے یہ عمل چھڑوانے کی، تو آپ نے ہرگز یہ عمل نہیں چھوڑنا اور مضبوط ہو جانا ہے۔ آپ نے تو سمجھ جانا ہے کہ آپ نے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ عمل چھوڑ دیں۔ تو آپ نے عمل بالکل بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے مکمل کرنا ہے 11 دن تک۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے بھی جنات کا صفایا ہو جائے گا، اور آپ کے مریض سے بھی جنات کا صفایا ہو جائے گا۔ کسی پیر فقیر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کون صحیح عامل ہے کون صحیح عامل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس عمل کو کریں، اس عمل کی برکت اور کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔